السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیں ہم وہ شروع کرتے ہیں سبق. ٹھیک ہے, پھر جوان آئے گا آ جائے گا, جوائنٹ ہو جائے گا. وقت بہت زیادہ ہو گیا, 7 منٹ اوپر ہوگا, پھر ہمارا سبق پورا نہیں ہوتا. اسکرین شیئر کر رہی ہیں, مجھے بتائیے گا کہ اسکرین آ رہی نہیں آ رہی. کل جو ہم نے نماز کے احکام پڑھے تھے وہ سمجھ میں آ گئے تھے؟ جی میم. ٹھیک ہے. اچھا میم, ایک اچھا سوال تھا آپ سے کہ جی اس میں یہ بھی ہے نا کہ بھی نماز کا اذان جو سنتے ہیں اس میں جواب دے سکتے ہیں حیض و نفاس کی حالت میں؟ یہ بھی انشاءاللہ ابھی آگے پڑھ لیں گے. ویسے جواب اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا, دے لے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی اذان کا جواب دینا واجب ہے نا, لیکن حائضہ کے لیے واجب نہیں ہے. دے لے گی تو ٹھیک ہے, نہیں دے گی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے میم. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس میم. چلے, یہ کل ہم نے پہلا مشترکہ حکم پڑھ لیا تھا حیض والی عورت کا اور نفاس والی عورت کا, کہ دونوں کے لیے نماز ناجائز ہے اور سجدہ بھی ناجائز ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا سجدہ ہو. اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی. اور نماز کے آخری وقت میں اگر کسی کو حیض آنا شروع ہو گیا تو اس وقت کی نماز اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت نماز کے آخری وقت میں پاک ہوئی تو اس کے اوپر کس صورت میں نماز واجب ہوگی اور کس صورت میں نہیں ہوگی, یہ بھی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے, اب دوسرا حکم جو ہے, دوسرا مشترکہ حکم جو کہ نفاس والی عورت کے لیے اور حیض والی عورت کے لیے جو ممنوع حکم ہے, جو حکم ممنوع ہے وہ ہے روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں دوسرا مشترکہ حکم ہے روزہ رکھنا, روزے کا حرام ہونا ہے. یعنی اس حالت میں روزہ مطلقاً ادا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو یا نظر کا روزہ ہو. اور اس میں پورے دن حیض یا نفاس کا پایا جانا شرط نہیں, بلکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حیض یا نفاس پایا جائے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی. یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ روزے کا آخری وقت تھا, بالکل افطار کے قریب کا وقت تھا, اور اس عورت کو حیض کی ابتدا ہو گئی ہے, حیض آنا شروع ہو گیا ہے, تو اب اس کا سارا دن کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ سارا دن تو اس کا روزہ تھا تو اب تھوڑے سے مطلب وقت کم رہ گیا تو اب اس کا روزہ ہو جائے گا, نہیں, بلکہ روزے کے آخری وقت میں چونکہ یہ ناپاک ہو گئی ہے, اب پاک نہیں رہی ہے, لہٰذا اس کا روزہ فاسد ہو گیا. پاک ہونے کے بعد یہ اس روزے کی قضا دوبارہ سے کرے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم آ گئی. میم جی میم. مثلاً کسی عورت کو غروب سے کچھ دیر قبل حیض کا حکم جاری ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر اس کی قضا لازم ہوگی. نیز یہاں فرض روزے کی قضا ہے لیکن فرض نماز کی قضا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دن میں 5 دفعہ ہے اور اس کی قضا کے لزوم کی صورت میں عورتوں کے لیے حرج ہو سکتا تھا. ایام حیض میں دیکھیں فرض نماز جو مطلب عورت چھوڑتی ہے اور چھوڑنی پڑتی ہے, ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنا تو حرام ہے, تو ان نمازوں کی قضا جو ہے وہ حرج کی وجہ سے معاف کر دی گئی ہے. یعنی کہ یہ نمازیں کلی طور پر جو ہے وہ معاف ہے. ٹھیک ہے, جبکہ روزے کا یہ حکم ہے کہ روزہ اس وقت تو نہیں رکھ سکتی ہے, چھوڑنے بھی ضروری ہے اور بعد میں رکھنے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان روزوں کی قضا کرنی بھی ضروری ہے. اس وقت اگر وہ یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں, میرا روزہ ہو جائے, نہیں, اس وقت بھی نہیں ہو سکتا جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہو, بلکہ بعد میں ہی ان روزوں کی قضا کرے گی. روزے تو سال میں ایک دفعہ فرض ہوتے ہیں نا, تو زیادہ سے زیادہ 7 8 9 بہت زیادہ ہوا 10 روزے اس کے اوپر آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں آ سکتے نا. تو اب یہ کہ اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, سال بھر میں کسی کے مطلب 8 10 روزوں کی قضا کرنا مشکل نہیں ہے. جبکہ اگر ہر مہینے کی نمازوں کی قضا اگر لازم کر دی جاتی تو پھر جو ہے کافی حرج ہو سکتا تھا عورت کے لیے نا, کیونکہ ہر مہینے 7 8 دن کی نماز قضا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے میم شریعت, جی بولیے. نفاس کو مطلب انگلش میں کیا کہیں گے؟ نفاس وہ ہوتا ہے جب بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نا, اس کو نفاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
بچہ ٹھیک ہے. ڈلیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو خون آتا ہے مطلب جس کو ہم چلہ بھی کہتے ہیں نفاس، وہ نفاس ہوتا ہے. وہ جو بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو ہم نفاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اس لیے شریعت نے اس کی قضا کو بھی ختم کر دیا، جبکہ روزے سال میں ایک دفعہ لازم ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عام طور پر 10 سے 15 ہی لازم ہوں گے. اس لیے اس کی قضا میں کوئی حرج نہیں تھا، شریعت نے اس کی قضا لازم کر دی. اچھا یہ بتائیں کہ کس صورت میں 15 روزے لازم ہو سکتے ہیں؟ 15 روزے بھی کیا کسی کے اوپر لازم ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے رمضان میں 15 روزے چھٹے، حیض تو 10 دن کا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی صورت آپ کے ذہن میں ہے کہ 15 روزے بھی چھٹ سکتے ہیں؟ میم یہ نفاس کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے، حیض کی صورت ہاں نفاس کی حالت میں ایسا پورے ہو سکتا ہے کہ نفاس کی حالت میں جیسے درمیان میں اگر ولادت ہو جائے بچے کو 15 دن کا وقفہ آ سکتا ہے روزوں میں. یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن نفاس کی حالت میں تو پورے 30 بھی چھوٹ سکتے ہیں نا پھر تو. حیض کی حالت میں 15 کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس کی مثال ہم یوں بھی لے نہیں آ سکتے رہا. ہیں نا، جیسے ہاں دیکھیں میں سمجھاتی ہوں. اس کی مثال دیکھیں یوں بھی لے سکتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کو رمضان کے شروع کے 10 دن میں حیض آتا رہا. ٹھیک ہے. 10 دن بعد وہ پاک ہو گئی تو 10 دن کیا ہوئے؟ شروع کے حیض ہو گئے. صحیح ہے. اب اس کی پاکی شروع ہوئی تو 15 دن اس کے پاکی کے رہے، اور 15 دن کے بعد 16 دن سے اس کا حیض کی ابتدا شروع ہو گئی. 15 دن بیچ میں طہر تام گزر گیا نا، تو یعنی کہ 10 دن اس کے شروع کے حیض کے گزرے، 15 دن پھر اس کے طہور کے گزرے، کل ملا کے کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن طہور کے، 15 دن طہور کے، 10 دن حیض کے، تو یہ 25 دن ہوا میم. 10 دن حیض کے، 15 دن طہور کے، کل ملا کے 25 دن ہو گئے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے جی کہ کسی عورت کو 15 دن بعد دوبارہ سے خون آنا شروع ہو، تو اس کو حیض کا مانیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بیچ میں طہر تام گزر گیا، طہر تام فاصل بنتا ہے. تو آخر کے 5 دن اس کے حیض کے ہو جائیں تو اس طریقے سے اس کے 15 روزے چھوٹ سکتے ہیں نا. 15 روزے سے زیادہ کسی کے نہیں چھوٹ سکتے. ٹھیک ہے. جی میم. ٹھیک ٹھیک ہے. سمجھ میں. 15 روزے سے کم تو ضرور چھوٹ سکتے ہیں، 15 روزے سے زیادہ نہیں چھوٹ سکتے. ہاں الا یہ کہ نفاس والی عورت ہو تو پھر اس کے تو پورے 30 بھی چھوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک کسی کا؟ نو میم. چلے اب دوسرا دیکھیں. البتہ نفلی یا نظر کا روزہ یا نفلی یا نظر کی نماز وہ چونکہ شروع کرنے سے اس کی تکمیل لازم ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کسی نے نفلی روزہ یا نفلی نماز وغیرہ شروع کیا، درمیان میں حیض کی وجہ سے وہ فاسد ہو گئی، تو اس کی قضا لازم ہوگی. اب یہاں پر یہ دیکھیں، انہوں نے یہ بتایا کہ فرض روزے کی قضا ہے، جبکہ فرض نماز کی قضا نہیں ہے. لیکن نفلی روزہ یا نظر کا روزہ اس کی تو قضا ہوگی. جیسے فرض روزے کی ہے، روزہ تو ہر حال میں جو بھی ہے، جو بھی ٹوٹا ہے نا روزہ، اس کی قضا رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. جو روزہ ٹوٹا ہے یا رمضان کا فرض روزہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کی قضا رکھنی فرض ہے. نماز کا یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے اس کے اوپر سے ثابت ہے. ہاں اگر ایسا ہو گیا کہ وہ نفلی نماز کی نیت باندھی کھڑی تھی، نفلی نماز پڑھ رہی تھی، اور نفلی نماز کے دوران جو ہے اس کو حیض آ گیا، تفریح نماز کے دوران اس کو حیض آ گیا، یا پھر اسی طریقے سے اگر اس نے سنت کی نیت باندھی ہوئی تھی اس کے دوران اس کو حیض آ گیا، یا پھر نظر کی نیت باندھی ہوئی، نظر کی کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے منت. یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، تو وہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہی تھی کہ درمیان میں جو ہے حیض آنا شروع ہو گیا. تو اب چونکہ یہ جو نمازیں ہیں یہ میں نے اپنے اوپر خود سے لازم کی ہے نا، یہ اللہ پاک نے میرے اوپر لازم نہیں کی تھی، لیکن جب میں نے نیت باندھ لی ہے نفل نماز کی یا سنت نماز کی یا نظر کی نماز کی، تو یہ میرے اوپر لازم ہو گئی. اب اس کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. اب اگر نفلی نماز یا سنت جو مطلب سنت نماز یا پھر نظر کی نماز کے دوران اگر حیض کی ابتدا ہو جائے تو پھر ہماری وہ نماز تو پہلی فرصت میں ٹوٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز تو ٹوٹتی ہی ہے، لیکن بعد میں پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا ضروری ہے. کن نمازوں کی؟ نفلی، سنت ہو یا پھر نظر کی نماز ہو. فرض نماز کے دوران اگر حیض آ جائے گا تو فرض نماز معاف ہو گئی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی میم. جی میم آ گیا. یہاں پر دیکھیں یہی لکھا ہے پہلی لائن میں، دیکھیں نفلی یا نظر کی نماز وہ چونکہ شروع کرنے سے اس کی تکمیل لازم ہو جاتی ہے، تکمیل اس کی لازم ہے. اس لیے اگر کسی نے نفلی روزہ یا نفلی نماز وغیرہ شروع کی اور درمیان میں حیض کی وجہ سے وہ فاسد ہو گئی تو اس کی قضا لازم ہوگی. مزید یہ بھی واضح رہے کہ جبکہ نظر مطلق ہو، مثلا یہ منت مانی کہ فلاں دن روزہ رکھوں گی یا فلاں وقت 4 رکعت نماز اپنے اوپر واجب کرتی ہوں،
تو ایسی صورت میں اچھا نظر مطلب مثلا یہ منت مانی کہ فلاں دن روزہ رکھوں گی یا فلاں وقت 4 رکعت نماز اپنے اوپر واجب کرتی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر اس دوران حیض آ گیا تو ایسی یہ عبادات فاسد ہو جائیں گی اور پھر اس کی قضا لازم۔ دیکھیں یہ نظر دو طریقے کی ہوتی ہے، منت جو ہوتی ہے نا وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے مقید۔ مقصد یہ ہے کہ مطلق کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، نہ ہی میں نے وقت کی تعیین کی، نہ میں نے دن کی تعیین کی، نہ ہی میں نے رکعتوں کی تعیین، مطلب اگر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس میں نے یہ کہا کہ میں 2 رکعت صرف نماز پڑھوں گی، 2 رکعت پڑھوں 4 رکعت پڑھوں، یہ میں نے کچھ تعیین نہیں کی، تو یہ ہوتی ہے نظر مطلق، جس میں ہم کسی چیز کی تعیین نہیں کرتے، بس صرف مطلقاً ہم کسی چیز کی منت مان لیتے ہیں۔ جبکہ نظر مقید کیا ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب میں نے نظر مقید مانی تھی نا فلاں دن کی، اس دن میں مجھے حیض شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تب وہ مجھے جو حیض شروع ہو گیا میں اس کو پورا تو نہیں کر سکتی نا، میرے بس میں ہے ہی نہیں اس کو پورا کرنا، تو لہٰذا وہ بھی میں بعد میں پڑھوں گی۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی؟ چاہے نظر مطلق ہو یا نظر مقید ہو، جو بھی نماز ٹوٹی ہے وہ نماز اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ یعنی گئی؟ میم یعنی کہ اس نے جو مقید ہونے کے دوران جو نظر باندھی تھی روزے کی یا نماز کی، تو اسی دوران اگر حیض ہوا تو وہ قضا لازم ہوگی اس کے اوپر، جی قضا لازم روزے کی ہوگی، بھی نماز کی بھی، چاہے جس چیز کی بھی نیت ہو۔ ہاں اس کے دوران ہو یا وہ ابھی شروع ہی نہیں کی تھی تب بھی مطلب وہ دن ابھی آیا ہی نہیں تھا کہ حیض آ گیا، تو پھر دن میں نماز نہیں پڑھ سکتی نا، پھر اس کے بعد میں قضا وہ کرے گی، کیونکہ نظر جو واجب ہے اس کو بھی تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک جی۔ میم جی بولیں۔ میم جیسے ہمارے گھر میں اب مطلب ان چیزوں کی اتنی شاید نالج نہیں ہے، جیسے اگر ہم نے روزہ رکھا ہو اور ہمیں رینڈم جیسے کہ 5 بجے ایسے مینس پیریڈ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کھانا کھا لیں فوراً، مطلب روزہ کھول لیں؟ ہاں ہاں بالکل روزہ توڑ لینا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ روزہ فوری طور پہ توڑ دینا چاہیے کہ تاکہ اطمینان ہو جائے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے روزہ بعد میں قضا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے اور آگے یہ پڑھ لیں گے ہم، صحیح ہے۔ جی ٹھیک ہے میم۔ مزید یہ بھی واضح رہے کہ جبکہ نظر مطلق مسئلہ نہیں ہے، منت مانی کہ فلاں دن روزہ رکھوں گی یا فلاں وقت 4 رکعت نماز اپنے اوپر واجب کرتی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر اس دوران حیض آ گیا تو ایسی یہ عبادات فاسد ہو جائیں گی اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر نظر مطلق کے بجائے مقید ہو، مثلاً یہ کہ میں حیض کے دوران روزہ رکھنے کی منت مانتی ہوں، اچھا اس نے منت بھی اگر یہ مانی ہو کہ میں حیض کے دوران ہی روزہ رکھوں گی، تو یہ منت تو ویسے ہی باطل ہے نا، حیض کے دوران تو روزہ رکھنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا حیض کے دوران 2 رکعت نماز اپنے اوپر واجب کرتی ہوں، تو ایسی صورت میں یہ نظر منعقد ہی نہیں ہوگی، نظر ہی اس نے غلط مانی ہے، اس دن یہ روزہ رکھنے کی صلاحیت اس کے اوپر ہوگی ہی نہیں، نماز پڑھنے کی صلاحیت ہوگی ہی نہیں، تو یہ نظر اس کی باطل ہو گئی، نظر ہوئی ہی نہیں۔ البتہ اگر کسی نے یہ نیت کری کہ میں فلاں دن جو ہے روزہ رکھوں گی، فلاں دن اس وقت نماز پڑھوں گی، اور اس دن اس کے حیض کی ابتدا ہو گئی، تو اب یہ نظر جو کہ منعقد ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کی بعد میں یہ قضا کرے گی پاک ہونے کے بعد۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ میم یہ جو نظر جو آپ نے بھی بتایا منعقد نہیں ہوگی، اگر حیض کی حالت میں وہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گی حیض کے دوران ہی نماز پڑھوں گی، اس صورت میں تو منعقد نہیں ہوگی، لیکن اگر حیض کے دوران کسی اور دن کی منت وہ مانگ لے، نظر مان لے، تو وہ بھی منعقد نہیں ہوگی۔ وہ تو ہوگی نا، وہ تو اپنے پاکی والے دن کی پھر مان رہی ہے نا، وہ تو ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ جی صحیح، یہ تو خود جان بوجھ کے اپنے جی آپ کو بچانے کے لیے بولیے کہ میں حیض کے دوران روزہ رکھوں گی، جبکہ حیض کے دوران روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے وہ، تو یہ نظر ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ جی میم، جی میم۔ صحیح۔
چلیں اب اس کی مشق دیکھ لیں. سبق نمبر 10 کی مشق ہے. حیض و نفاس کی حالت میں کیا روزہ رکھنا جائز ہے؟ اگر طلوع صبح صادق کے بعد عورت پاک ہو گئی اور اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ چلیں یہیں پہ ان کا سوال آ گیا. اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن غروب سے 2 منٹ پہلے حیض کا خون جاری ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ کیا قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی اور دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو حیض و نفاس کی حالت میں کیا روزہ رکھنا جائز ہے؟ یہ آسان سے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے روزہ. اگر طلوع صبح صادق کے بعد عورت پاک ہو گئی، دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا، اس میں یہ بھی یہاں پر میں یہ بھی سمجھا دیتی ہوں کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے نا روزے کے دوران، یعنی کہ روزے کے دوران اس کو حیض کی ابتدا ہو گئی اور اس کو پکا یقین ہو گیا، اس نے دیکھ بھی لیا کہ خون خارج ہو چکا ہے فرج داخل سے اور اس کے حیض کی ابتدا ہو چکی ہے، تو اب وہ آ کر کچھ کھا پی لے کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کو اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی پاک ہونے کے بعد. چاہے وہ 2 منٹ پہلے ہو، 10 منٹ پہلے ہو، 15 منٹ پہلے ہو، 2 گھنٹے پہلے ہو، 3 گھنٹے پہلے ہو، جتنی بھی اس دن کے پورا دن میں اگر کسی بھی وقت اس کے حیض کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا. یہ تو ہو گئی حیض کی ابتدا ہونے کے بعد. اب اگر ایسا ہو کہ حیض کی انتہا ہو رہی ہو، یعنی کہ دوپہر میں وہ عورت پاک ہو گئی، آخری دن چل رہا تھا، 12 بجے 1 بجے وہ عورت پاک ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو کوئی ڈبہ نہیں آیا، تو اب اس حالت میں کیا حکم ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ عورت پاک ہوگی نا تو وہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، کیونکہ وہ پاک ہو چکی نا، کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، اور اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے گی بعد میں پاک ہونے کے بعد، پورے روزے کی قضا بھی کرے گی. اور جس وقت سے وہ پاک ہوئی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھائے گی نہیں، بلکہ روزہ داروں کی مشابہت کرنا اس کے لیے واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. جی میم آ گئی. اگر ایک عورت نے روزہ رکھا لیکن غروب سے 2 منٹ پہلے حیض کا خون جاری ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ کیا قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب آپ لکھیے گا، بہت آسان ہے. اگر کسی عورت نے نظر مانی کہ میں حیض کے دنوں میں روزہ رکھوں گی تو اس نظر کا کیا حکم ہے اور اس روزے کا کیا حکم ہے؟ حیض کی وجہ سے عورت روزہ نہ رکھ سکے تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ دیا. اگر صبح 10 بجے عورت پاک ہوئی تو بقیہ دن عورت کیسے گزارے گی؟ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے گی یا نہیں؟ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا یہ تو ہو گئی نا، میں نے جو بھی مسئلہ بتایا آپ کو حیض کی ابتدا کا بتایا کہ وہ فوراً کچھ کھا بھی لے تاکہ اس کے مطلب دل مطمئن ہو جائے کہ اس کا روزہ نہیں ہے، یقین آ جائے، یقین نہیں آتا نا، وہ یقین آ جائے گا کھانے پینے سے، ٹھیک ہے. اور جب حیض کی انتہا ہو، جس دن پاک ہو اس دن وہ کچھ بھی نہ کھائے، ٹھیک ہے. اس وقت سے لے کر جس وقت پاک ہوئی اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک وہ روزے داروں کی مشابہت کرے گی اور بعد میں وہ روزے کی قضا بھی کرے گی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوا، یہ تو ہو گیا پہلے دن کی بات بتا دی میں نے آپ کو اور آخری دن کی بات بتا دی. اب بیچ میں جو دن ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، جس دن اس کو پتا ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہوں، حیض کا دوسرا دن چل رہا ہے، تیسرا دن چل رہا ہے، چوتھا دن چل رہا ہے، تو ان دنوں میں وہ کچھ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ تو آرام سے کچھ کھا پی سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب کے سامنے نہ کھائے، چھپ کے کھائے، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. جی میم. یس چل میم. وقت کیا ہو رہا ہے؟ چلیے تیسرا مشترکہ حکم ہم پڑھ لیتے ہیں. اس حالت میں تلاوت کرنا حرام. پہلا ہم نے حکم پڑھا نماز پڑھنی حرام ہے، دوسرا پڑھا روزہ رکھنا حرام ہے، تیسرا ہے تلاوت کرنی حرام ہے. اب اس میں پڑھ لیتے ہیں. تیسرا حیض و نفاس کا مشترکہ حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن کا پڑھنا یعنی ایک آیت یا اس سے زیادہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں. البتہ اگر ایک آیت سے کم کی تلاوت ہو تو وہ بھی امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں، بلکہ ایک کلمہ توڑ توڑ کر پڑھے. اب یہاں پر یہ دیکھیں تلاوت تو نہیں کر سکتی حائضہ، لیکن کتنی تلاوت؟ تو مکمل ایک آیت تو نہیں پڑھ سکتی، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ مکمل ایک آیت وہ حائضہ نہیں پڑھ سکتی. ایک ہی ساتھ ایک آیت میں وہ تلاوت کی نیت سے وہ اس آیت کو نہیں پڑھ سکتی. لیکن اگر ایک آیت سے کم کوئی آیت، یعنی آیت سے چھوٹی، پوری آیت نہیں، مکمل آیت نہیں ہے، آدھی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں تھوڑا اختلاف. امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھی پڑھنا جائز نہیں، یعنی کہ آدھی آیت بھی حائضہ نہیں پڑھ سکتی، بلکہ ایک ایک کلمہ توڑ توڑ کر پڑھے. ایک ایک کلمہ پڑھ سکتی ہے، 2-3 کلموں کو ملا کر نہیں پڑھ سکتی. جبکہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ سے اس کی اباحت کا قول منقول ہے، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سے کم اگر ہو تو پھر وہ پڑھ سکتی ہے، مکمل آیت اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں. لہٰذا پہلا قول محتاط ہے، جبکہ دوسرا اوسع ہے.
پہلے قول میں جو بتایا گیا امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں، تو اس میں احتیاط کا پہلو غالب ہے، احتیاط کرے زیادہ اچھا ہے، نہ پڑھے زیادہ اچھا ہے۔ اور دوسرا اوسع ہے، دوسرے میں تھوڑی توسیع ہے، دوسرے میں تھوڑی گنجائش ہے کہ وہ اگر آیت سے کم پڑھ لے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن احتیاط ہی بہتر ہے کہ وہ آیت سے کم بھی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، بلکہ اگر اس کو کسی کو پڑھانا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، کسی کو بتانا ہے، تو ایک ایک کلمہ کر کے بتائے، سانس توڑ توڑ کر ایک ایک کلمہ پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے۔ یہ جو اوپر تفصیل انہوں نے بتائی، پوری آیت کا حکم اور آیت سے کم کا حکم جو بتایا گیا، یہ اس وقت ہے جب قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے گا، تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ دعا وغیرہ کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں مصنف کے اختیار کردہ قول کے مطابق بڑی آیت کو پڑھنا پھر بھی جائز نہیں، البتہ چھوٹی آیت جیسے ثم نظر یا نامکمل آیت کو پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ بسم اللہ کو برکت کی نیت سے اور الحمدللہ کو شکر کے طور پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب قرآن پاک میں آیا نا، الحمدللہ بھی آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم دعائیہ کلمات یہ شکر کے طور پر اگر ہم بیٹھے بیٹھے الحمدللہ رب العالمین بول دیں اور ہماری کوئی تلاوت کی نیت نہیں تھی بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، دعائیہ مطلب دعائیہ انداز تھا ہمارا، تو پھر اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے آیت الکرسی ہو گئی ہے کہ وہ بھی پورے قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہم اس کو حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق جو ہے وہ ہم رات کو سوتے ہوئے دعا کی نیت سے اگر پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میم، یہ تلاوت کی نیت سے جیسے پڑھنا گناہ ہے، لیکن دعا کی نیت سے ہم پوری ایسے پڑھ سکتی ہیں، توڑ توڑ کے ہی پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، روانی دعا سے کی پڑھ نیت سے سکتے ہیں؟ پوری روانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا دعا کا انداز ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو تلاوت قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ہم اس کو تلاوت کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیہ انداز میں پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، دعائیہ انداز سے پڑھیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، دعا پڑھ لی ہم نے۔ اب اگر ہم اس کو جی تلاوت کی نیت سے پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تو یہ تلاوت کا انداز ہو گیا۔ تو اس طریقے سے نہ پڑھیں، جی دعائی انداز میں پڑھ سکتے ہیں، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم۔ تیسرا ہے معلمہ جو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، ان کے لیے اس حالت میں قرآن پاک پڑھانا جائز نہیں، بلکہ ان دنوں میں کوئی دعا یا نماز کی کتاب سے سبق دے دے، لیکن اگر مجبوری ہو تو ایسی صورت میں معلمہ خاتون کے لیے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر ہجے کر کے اور الفاظ کو کاٹ کاٹ کر پڑھانا درست ہے۔ مثلا سورہ اخلاص میں لفظ قل پر، اسی طرح ہوا پر، اسی طرح لفظ اللہ پر، یعنی ہر کلمے پر سانس توڑ کر الگ الگ کر کے پڑھائے تو جائز ہے۔ حیض کی حالت میں نورانی قاعدہ ہاتھ میں لینا، حروف تہجی پڑھنا یا پڑھانا یا ہجے نکلوانا جائز ہے، البتہ جہاں آیت لکھی ہوئی ہو اس جگہ کو ہاتھ لگانا یا پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے ہاں مادون الآیہ یعنی نامکمل آیت پڑھانے کی گنجائش ہے، جیسے کہ ان میں اوپر ہم نے پڑھا تھا، علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک آیت سے کم جو مطلب آیت سے جو چھوٹی ہو یعنی آدھی آیت پڑھنا جائز ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھانا بھی معلمہ کے لیے آدھی آیت جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط کریں، یہی بہتر ہے۔ ہر کلمے کی تختی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اسی طرح طالبہ کے لیے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ ہر کلمے کی تختی کرے یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھے، یا ایک قول کے مطابق آیت سے کم پڑھنے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ نورانی قاعدہ ہاتھ میں لے لے، مسئلہ نہیں ہے، حروف تہجی پڑھا دے، مسئلہ نہیں ہے، نورانی قاعدے میں ہجے وغیرہ نکلوا دے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر روانی بھی پڑھا رہی ہے تو وہ الگ الگ لفظ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سپارے میں کسی کو سبق دے رہی ہے تو پھر وہ اگر اس کو پڑھا رہی ہے تو پھر ایک ایک لفظ کے کر کے کاٹ کاٹ کر اس کو پڑھائے، تاکہ آیت کا انداز نہ ہو جائے، تلاوت کا انداز نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نو میم۔ چلے، اچھا
اب یہی تیسرا مشترکہ حکم سے متعلق ہے. حیض کے دوران طالبہ کا حفظ ناظرہ کا امتحان لینا اور روانی سے پڑھوانا جائز نہیں. ایسی صورت میں امتحان کو مؤخر کر دینا ہی ضروری. اگر کسی طالبہ کا امتحان ہو، حفظ کا امتحان ہو، ناظرہ کا امتحان ہو، تو استادوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں نہیں امتحان اسی دن ہے تو آپ کو اسی دن دینا پڑے گا. نہیں، بلکہ اس کا امتحان ان جن دنوں میں وہ پاک ہوگی اس دن لیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا امتحان کی نیت سے بھی پڑھنا جائز نہیں. تورات، انجیل اور زبور کی تلاوت حیض کی حالت میں مکروہ ہے، البتہ محرف شدہ ہو تو پھر کراہت نہیں. نیز منسوخ تلاوہ آیات کا پڑھنا بھی مکروہ ہے. تورات، انجیل، زبور اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور حائضہ ہو وہ، تو وہ اس کا پڑھنا مکروہ ہے. اور اگر تحریف شدہ ہے وہ کتاب، یعنی اس پر تحریف ہو چکی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں تحریف نہیں ہو، قرآن پاک کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے، باقی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تو اگر تحریف شدہ وہ کتاب ہے تو اس کو پڑھنے میں پھر مکروہ بھی، کراہت بھی نہیں ہے، یعنی پھر اس کو پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو پڑھنا پھر جائز ہے. نیک منسوخ تلاوہ آیت کا پڑھنا بھی مکروہ ہے. ایسی تلاوت، ایسی آیت جو قرآن پاک میں پہلے تھی پھر منسوخ ہو گئی، کچھ آیات ایسی بھی ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی کتب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اگر ایسی آیت کو نظر آئی جو منسوخ تلاوہ ہو گئی، یعنی جو پہلے قرآن پاک میں تھی اب وہ نہیں ہے، تو اب اس کا پڑھنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. صحیح ہے، نہ پڑھے اچھا ہی ہے، پڑھ لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. حیض و نفاس کی حالت قرآن کریم حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کو دیکھنا یا دعائے قنوت پڑھنا یا دیگر دعاؤں کو پڑھنا، ذکر کرنا جائز ہے. دیکھنا بھی جائز ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں. منہ یا ہاتھ دھونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت یا اس کو چھونا جائز نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے ہاتھ 3 مرتبہ پاک کر کے آ جاتی ہوں اور پھر میرے ہاتھ پاک ہو جائیں گے پھر میں قرآن کریم کو ہاتھ لگا لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری نجاست نہیں ہے جو ہاتھ منہ دھونے سے ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ حکمی نجاست ہے، یعنی شریعت کے نظر میں جو ہے یہ عورت ناپاک ہے، چاہے اس کے جسم میں نجاست لگی ہو یا نہیں لگی ہو. ٹھیک ہے، جو اپنے وقت پر غسل کے بعد بھی ختم ہو گیا. اور یہ اس نجاست سے پاک کب ہوگی؟ جب وہ مطلب اس کا خون مکمل رک جائے گا اور پھر وہ جب غسل کر لے گی تب ہی جا کے وہ پاک مانی جائے گی. جی، سوال اور کوئی؟ کسی کا سوال ہے؟ میم ایک کوشچن یہ ہے کہ اب جیسے کہ رمضان آتا ہے تو جب سب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھے اور اس کو ڈیٹ ایسے آگے پیچھے ہوتی ہے اور اگر اس کو 1 ڈے پہلے ہو جائے اور وہ اعتکاف میں بیٹھی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ یعنی کہ توڑ دے 29ویں اعتکاف. روزے اگر اس کو ایسا ہو. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی انشاءاللہ اعتکاف کو بھی ہم آگے پڑھ لیں گے. اعتکاف میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اول تو اگر اس کو پتہ ہے کہ میری ڈیٹس آ جائیں گے تو وہ نہ بیٹھے، اور اگر بیٹھ گئی نہیں پتہ تھا پھر بھی اس کو حیض کی ابتدا ہو گئی تو فوری اعتکاف سے باہر نکل جائے، اور بعد میں رمضان کے بعد وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرے گی. صرف 1 دن کے اعتکاف، چاہے جتنے بھی دن کا رہ گیا ہو، چاہے 22ویں روزے میں ٹوٹا، چاہے 23ویں میں ٹوٹا، 24ویں میں ٹوٹا، قضا صرف 1 ہی دن کی ہوگی، 24 گھنٹے کی. یعنی کہ اگر آج مغرب میں وہ بیٹھ رہی ہے تو کل مغرب میں وہ نکلے گی اور روزے کے ساتھ ہوتی ہے وہ قضا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج مغرب میں اگر وہ اعتکاف کی قضا کرنے کے لیے بیٹھی ہے تو کل مغرب میں وہ اٹھے گی اور کل کا سارا دن کا وہ روزہ بھی رکھے گی. صحیح ہے. سوری میم آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں اعتکاف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ ہو نا کہ ڈیٹس آنے والی ہیں اور ہمارے حیض کے پیریڈس جو شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ اعتکاف نہ کرے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یا اگر وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کو حیض کی ابتدا ہو گئی ہے تو اس کا اعتکاف فوری طور پر ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ اعتکاف سے باہر نکل جائے، اعتکاف میں اعتکاف اس کا قائم نہیں رہا بلکہ اس کا خود بخود ٹوٹ گیا. ہاں، رمضان کے بعد وہ جب پاک ہو جائے گی تو پھر وہ اعتکاف کی قضا کرے گی 1 دن کی. یعنی کہ اگر اس کے کتنے بھی دن کا، یعنی کہ بقایا اگر مثال کے طور پر 29ویں روزے میں ٹوٹا یا 28ویں میں ٹوٹا یا 22ویں میں ٹوٹا، 23ویں میں ٹوٹا، 24ویں میں ٹوٹا، کسی بھی دن ٹوٹا لیکن قضا جو ہے وہ صرف 1 دن کی یعنی 24 گھنٹے کی کرے گی. مثال کے طور پر وہ بیٹھے گی آج مغرب سے پہلے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مغرب سے 2-3 منٹ پہلے بیٹھ جائے اور پھر کل مغرب میں وہ اعتکاف سے نکلے گی اور اس کے ساتھ پلس روزہ بھی شرط ہے، یعنی کل کے سارا دن کا وہ روزہ بھی رکھے گی. تو اعتکاف جب ٹوٹتا ہے تو پھر اسی دن کا جو اعتکاف، جس دن کا اعتکاف چل رہا ہوتا ہے نا، صرف اسی دن کی قضا ہوتی ہے 1 دن کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم آ گئی.
ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اگر قرآن کی کوئی آیت یا صورت ایسی ہو جس میں دعا کا معنی ہو یا وہ بطور دعا کے وارد ہو تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کی گنجائش ہے. چلیں سبق نمبر 12 کی مشق ہے. کیا اس عورت اس حالت میں تلاوت کر سکتی ہے؟ کیا اس حالت میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ سکتی ہے؟ اس حالت میں منزل پڑھنا کیسا ہے؟ معلمہ اس حالت میں کیسے پڑھائے گی؟ طالبہ کیسے امتحان دے گی اس حالت میں؟ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جن طالبات کے پچھلے اسباق رہ گئے ہیں ان کو چاہیے فوری طور پہ ریکارڈنگ سنیں، کیونکہ میں نے ابھی وہ توڑ والا سبق جو ہے ابھی آپ لوگوں کو اس لیے چھوڑوایا ہے بقایا کہ وہ آپ کو پچھلا والا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے تو وہ اب سمجھ لیں ساتھ ساتھ نا. پھر انشاءاللہ ہم یہ والے اسباق ممنوع احکام جب ختم ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد ہم ان والے اسباق کو پڑھیں گے. صحیح ہے، وہی اہم ہے. سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا اس کے اندر وہی ہوتی ہے کہ ہمیں حیض اور استحاضے کی تعیین کرنی آ جائے. ٹھیک ہے اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ نو میم. چلے ٹھیک ہے لیو کر دیں کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لائبہ لیو کر دیجیے، کلاس پوری ہو چکی ہے. میٹنگ لیو کر دیجیے، کلاس پوری ہو چکی ہے.